دو مسئلے احکام مسجد کے حوالے سے اور اس کے بعد ایک دو حدیثیں آداب مسجد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ پہلا مسئلہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا ہے بچوں کو مسجد میں لانے کے سلسلے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان بچوں کے مسجد میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو نمازیوں کے لیے باعث زحمت نہ بنے، مسجد میں لا سکتے ہیں اور مسجد کو نجس کرنے کا احتمال بھی نہ ہو۔ ان دو شرائط کے ساتھ بچوں کو مسجد میں لے آ سکتے ہیں، اور فرمایا کہ بعض اوقات انہیں مسجد میں آنے دینا بہتر ہے اور اولا ہے، انہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں مسجد میں لے آئیں، اور معلوم ہے کہ ان کی اسلامی تربیت ہوگی، اسلامی اجتماع سے آشنائی ہوگی۔ آپ گھر میں بچوں کو جس قدر پڑھائیں وہ اسلامی تربیت اس قدر نہ ہوگی۔ آپ اگر چند دن انہیں مساجد میں اجتماعات میں لے کر آ جائیں، وہی چند گھنٹے جو وہ اجتماعات میں رہیں وہ سیکھ جائیں گے، لہذا ان میں ایک خاص شعور پیدا ہو جائے گا اگر آپ اجتماع میں لے کر آئیں۔ گھروں میں جس قدر بھی آپ اچھے استاد، چونکہ زیادہ پڑھانے سے بچوں کی تربیت نہ ہوگی، بچوں کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اجتماع میں آتے رہیں۔ صرف مسجدوں میں جماعت کے لیے اگر بچے آتے رہیں اچھی خاصی ان کی تربیت ہو جائے گی، بشرطے کہ انہیں آوارہ گردی نہ کرنے دیں، اپنے ساتھ لے آئیں، اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو لہٰذا یہ ان کا فتویٰ ہے کہ بعض اوقات جو ہے مسجد میں لے آنا ضروری ہے بچوں کو۔ آیت اللہ فاضل الانکرانی اور آیت اللہ مکارم شیرازی انہوں نے فرمایا کہ اگر بچوں کا لانا کسی مزاحمت کا سبب نہ ہو اور بچوں کو مسجد اور نماز کی طرف رغبت دلانے کا سبب ہو تو بچوں کو مسجد میں لے آنا مستحب ہے۔ تو جس چیز کا خیال رکھنا وہ یہ کہ مزاحمت ایجاد نہ کرے، بچے جو ہے نماز خراب نہ کریں، نمازیوں کو تنگ نہ کریں۔ اگر یہ چیز ہے اور بچوں کی تربیت ہوتی ہے، رغبت دلانا ہے، فرمایا کہ مستحب ہے۔ آیت اللہ مکارم نے فرمایا کہ بچوں کو مسجد لے آنا کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں بچوں کو لے آنا مسجد میں تربیت کے لیے واجب ہے، چونکہ جہاں بھی آپ رکھیں بچوں کی تربیت کے اور کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے گھروں میں، خرابی کے وسائل زیادہ ہیں، تربیت کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہے گھروں میں۔ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو ہیں ٹی وی چینلوں سے اچھے چینلوں کا انتخاب کریں اور اس میں اسلامی تربیت والے چینل کا انتخاب کریں اور بیٹھیں اور سنیں، تربیت کریں۔ کتنے جب دوسرے چینلز ہیں جس میں بچوں کے شوق اس میں پورے ہو جاتے ہیں تو وہ مشکل سے ہی شاید کوئی بچہ ہوگا جو آئیں وہ قرآن چینل کا انتخاب کریں، وہ ہدایت چینل کا، ہادی چینل کا انتخاب کریں، وہ شبکہ آموزش کا انتخاب کریں، تو یہ مشکل ہے۔ لہٰذا یہ وہ دور ہے کہ یہاں بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی اجتماعات میں لے کر آئیں، مجالس میں لے کر آئیں اور مساجد میں لے کر آئیں۔ تو یہ ان دونوں کا فتویٰ ہے، یعنی بعض اوقات واجب ہے کہ بچوں کو لے آئیں۔ دوسرا اور آخری مسئلہ، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت، نماز احترام مسجد بجا لائے، اس نیت سے کہ یہ نماز تحیہ مسجد ہے، یعنی احترام مسجد کے احترام میں بجا لاتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تحیت کا معنی جیسا کہ پہلے عرض کیا یعنی سلام ہے، تحیت یعنی سلام، اسے احترام بمسجد کی نیت سے ادا کرتے ہیں۔ یہ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز تحیہ مسجد بجا لاتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، یا آپ کہیں قربتاً الی اللہ۔ کوئی واجب یا مستحب نماز بھی اگر پڑھ لیں مسجد میں تو تحیہ مسجد کی جگہ وہ بھی کافی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی قضا نماز ہے، اگر کوئی اور مستحب نماز اگر بجا لانا چاہیں، یا اپنے واجب نماز جو آج مثال فرض ہے نماز ظہر عصر پڑھنی، تو بیٹھنے سے پہلے اگر وہ بھی پڑھیں، مسجد میں آ کر خالی نہ جائیں، نماز پڑھے بغیر نہ جائیں، کم از کم 2 رکعت تحیہ مسجد بجا لائیں۔ تو آداب مسجد کے سلسلے میں جیسا کہ
جو ہیں فہرست وار میں نے عرض کیا تھا، تو اب ایک ایک حدیثیں اس ضمن میں عرض کرنی ہے۔ مسجد میں بیہودہ قصہ گوئی کہ بیٹھ کر نقل کرنا، یہ قصہ گوئی ہے کہ بیٹھے میں قصے سنا، لوگوں کے قصے بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین کے بارے میں فرمایا کہ رآ قاصا فی المسجد، امیر المؤمنین نے دیکھا مسجد میں ایک شخص قصہ کر رہا ہے، فضربہ بالدرہ، امیر المؤمنین نے اسے تازیانہ مارا، کوڑا مارا، اس پہ تازیانہ مارا، وطردہ، اور مسجد سے نکال دیا اسے کہ مسجد قصہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ جو بیہودہ قصے ہوتے ہیں مسجد میں، وہ جو عام طور پر ہمارے بھنڈار میں قصے ہوتے ہیں، ان بیہودہ قصے کسی کے بارے میں کہ وہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا۔ اور ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم چشمدید گواہ ہیں کہ وہاں سگریٹ بھی پی رہے تھے، پیرچ بھی سامنے رکھا ہوا ہے، نوحے بھی پڑھ رہے تھے، سگریٹ بھی پی جا رہے ہیں، اور پیالے بھی وہیں پڑے ہوئے تھے، اور لیٹے ہوئے بھی تھے، اور قصے پہ قصے ہیں۔ یہ چیزیں مسجد میں روا نہیں ہے، مسجد کی بے احترامی ہے۔ تو یہ ایک چیز کہ مسجد میں بیٹھ کر قصے کہانی بیہودہ قصے نہ کیا کریں، آداب مسجد کے خلاف ہے۔ دوسری چیز، مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنا اور اس کے لیے اعلان کرنا ممنوع ہے، یعنی مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، آداب مسجد کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں جو حدیث عرض کرنی ہے، حدیث نبوی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نشد ضالۃ فی المسجد، اگر کہ کوئی شخص مسجد میں گمشدہ چیز ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اعلان شروع کر دیں کہ کس کو ملا ہے میری یہ چیز گم ہو گئی ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا فقولوا، اس سے کہو کہ لا اداہ اللہ علیک، خداون وہ چیز کبھی تجھے واپس نہ کرے، یعنی یہ بد دعا کریں اس کے لیے۔ اگر اس کی کوئی چیز گم ہو، وہ مسجد میں ڈھونڈنا شروع کریں تو یہ بد دعا کریں اس کے لیے۔ فقولوا، اس سے کہو، فقولوا لا اداہ اللہ علیک، یہ چیز کبھی تمہیں واپس نہ ملے، خدا کرے کہ یہ چیز تمہیں نہ ملے، یعنی یہ کہیں اس کے لیے، یہ اس کا جواب ہے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کریں۔ اور یہ احادیث کافی کتابوں میں، تہذیب میں ہے، اصول کافی میں بھی ہیں، اور بحار الانوار میں بھی، اور تاریخ مدینہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، معجم الکبیر میں بھی یہ حدیث۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، پیغمبر اسلام نے، کہ کوئی شخص مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہے، تو فرمایا کہ قولوا لہ، تم اس سے کہو لا رد اللہ علیک ضالتک، خدا تمہاری گمشدہ چیز تمہیں واپس نہ کرے، فإنہا لغیر ھذا بنیت، یہ مسجد دوسری چیزوں کے لیے بنی ہے، نہ تمہاری گمشدہ چیزوں کی تلاش کے لیے، یعنی سختی سے منع کیا ہے۔ اور یہ حدیث من لا یحضر الفقیہ، علل الشرائع، بحار الانوار، ان تمام کتابوں میں درج ہے۔ مسجد میں بیہودہ اشعار پڑھنا مکروہ ہے، ممنوع ہے، آداب مسجد کے خلاف ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمعتموہ ینشد الشعر فی المساجد، اگر تم دیکھے سنیں کہ کوئی مسجد میں بیہودہ اشعار، بیہودہ غزلیں، بیہودہ اشعار جو ہیں پڑھتا ہے، تو فقولو، تم اس سے کہو کہ فضل اللہ فاک، یہ بد دعا کہ خدا تمہارا منہ توڑ دے، فضل اللہ فاک، خدا تمہارا منہ توڑ دے، فَإِنَّهَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدِ لِلْقُرْآنِ، مسجدیں قرآن خوانی کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے ہے، نہ کہ بیہودہ اشعار گوئی کے لیے۔ تو یہ جو گمشدہ تلاش کریں، بد دعا دیں اسے کہ کبھی نہ ملے تمہاری گمشدہ چیز۔ اگر بیہودہ اشعار پڑھیں جس میں کوئی نصیحت والی بات نہ ہو، بیہودہ اشعار، تو یہ بد دعا دیں اسے کہ خدا تمہارا منہ توڑ دے۔ لہذا کراہت صرف بیہودہ اشعار میں ہے، نہ بامقصد اشعار میں، ورنہ دوسرے وعظ و نصیحت پر مشتمل اشعار
اگر جس میں وعظ ہے، ذکر ہے، تذکرے ہیں، یاد دہانی ہے، نصیحتیں ہیں، فضائل پیغمبر و آل پیغمبر ہے، اگر مساجد میں کوئی اس قسم کا جشن ہے، نماز کے اوقات نہ اور مزاحمت نہ ہو باقی شرائط کے ساتھ، تو یہ چیزیں مکروہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام سے لے کر اہل بیت، تمام اہل بیت اپنے خطبوں میں بارہا اشعار ذکر کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے خطبوں میں بارہا اشعار کا ذکر ہے اور اکثر خطبے مسجد میں ہوتے تھے۔ تو یہاں سے علماء نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے جو بد دعا کے لیے کہا کہ یہ ان اشعار کے لیے ہیں جو لا یعنی ہیں، بے مقصد ہیں اور بیہودہ اشعار ہیں، تو لہٰذا بیہودہ اشعار پڑھنا مسجد میں مکروہ ہے۔ اللہم انا نسألک وندعوک ونقسم علیک باسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، اللہم نور قلوبنا یا اللہ وبیض وجوہنا یا اللہ واہلک اعداءنا یا اللہ واشف مرضانا یا اللہ وآمن من کل بلائنا یا اللہ واغفر ذنوبنا یا اللہ واستر عیوبنا یا اللہ بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الى روح المؤمنین والمؤمنات وإلى اموات الحاضرین لا سيما إلى أرواح شهدائنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.